السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا جاسوسی کی تاریخ پارٹ 13۔ انگما کیا تھی؟ انگما مشین، جس کے بارے میں مشہور ترین جاسوسہ سینتھیا نے لندن کو آگاہ کیا تھا، دراصل جنگ عظیم اول میں اتحادیوں کی کوڈ بریکرز تکنیکوں کی کامیابیوں کوڈ بریکرز تکنیکوں کی کامیابی کے باعث ہٹلر کا مؤثر جواب تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی شخص اس کی یا اس کے عسکری پیغامات کو اس طرح سبوتاژ نہیں کر سکتا جیسا کہ بلنکرز ہال کے 40 رزمیہ تحریر نگاروں نے کیسر کے ذرائع ابلاغ کو تہس نہس کیا۔ انگما ایک ایسی مشین تھی جو پیغامات کی اہمیت کو کچھ اس طرح سے بدلتی تھی کہ کوئی دوسرا شخص جس کے پاس اسی قسم کی انگما مشین موجود نہیں ہوتی تھی، ان پیغامات کو بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سینتھیا کی وارننگ کے بعد برطانوی ایجنٹ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پولش انٹیلی جنس نے انگما مشین بنانے والی فیکٹریوں میں کچھ لوگ خریدے ہوئے تھے جو انہیں بہت سی تفصیلات مہیا کرتے تھے۔ ان زر خریدوں نے اس مشین کی ایک ہبوہو نقل بھی مہیا کی اور پھر 1941 میں رائل نیوی نے ایک جرمن آبدوز سے اصل چیز حاصل کی، اور پھر برطانوی اہلکاروں نے الٹرا نامی شاہکار خود کار ڈی کوڈ مشین تیار کی۔ کیپٹن ایڈورڈ پیٹنگز کے ماتحت ایک خصوصی ٹیم نے بکنگم شائر میں جرمن افواج کے زرمیہ پیغامات کو سمجھنے کا کام شروع کیا۔ مشین ایکس نے اس ضمن میں قابل ستائش انٹیلی جنس معاونت فراہم کی، جس کے بعد شاہی بحریہ سمندر میں نازی آبدوزوں کو تلاش کر کے تباہ کرنے کے قابل ہو گئی، اور یہ کام اتنی سرعت کے ساتھ کیا جاتا کہ نازی بحریہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس نے ایلمن کی جنگ کے بعد رومیل کی طرف سے انگریز فوج کو پھنسانے والے جال سے بھی خبردار کیا۔ اس نے بسماری کو غرقاب کرنے میں بھی مدد دی، اور اس نے اتحادیوں کمانڈروں کو ورماشٹ کے جدید ترین جنگی منصوبوں سے بھی رابطے میں رکھا۔ خفیہ کوڈ توڑنے کی خبر کو ہٹلر نے پوشیدہ رکھنا بہت ضروری تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ انگما کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے تو شاید وہ کوئی نئی طریقہ دریافت کر لیتا۔ اس لیے اتحادیوں کو نسبتاً کم نقصان کی صورت میں ہونڈ سی لینے کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر وہ جانتے تھے کہ جرمن لڑاکا طیارے BSC کے چیف ولیم اسٹیفنسن کی طرف سے خفیہ مشن پر بھیجے جانے والے لیسلے ہاورڈ کے جہاز پر حملہ کریں گے، مگر ہاورڈ کے جہاز کی تبدیلی پر یہ ثابت ہو جاتا کہ نازیوں کے پیغامات اب خفیہ نہیں رہے، اس لیے ہاورڈ کی موت ناگزیر تھی۔ مشین ایکس کے خفیہ رازوں کا انکشاف جنگ کے بعد ہی کیا گیا۔ برسوں بعد سراغ رسانی کے ماہرین نے اس کی حیران کن کامیابیوں کا تانا بانا ہٹلر کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کی ایک انٹیلی جنس منصوبے کے ساتھ ملایا، اور یہ تھا سوئٹزرلینڈ کا لوسی رنگ۔ اس کا یہ نام ایک بوارین نازی مخالف روڈولف روزلر خفیہ نام نے منتخب کیا۔ الیگزینڈر فورٹ نامی انگریز اور ہنگری سے تعلق رکھنے والے سیڈورڈ راڈو کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس نے روسی رہنما اسٹالن کو 1941 میں ہٹلر کے تشکیل شدہ سوویت یونین کو تسخیر کرنے کے منصوبے کے بارے میں بالکل درست معلومات فراہم کی، اور مسلسل 2 سالوں تک ان حیران کن حقائق کی ترسیل جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اسٹالن نازیوں کے ہر اہم منصوبے کے بارے میں پہلے ہی سے بے خبر رہتا۔ روزلر یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ وہ تمام تر مواد جرمن ہائی کمان میں موجود 10 نازی مخالف بوارین عہدیداروں سے حاصل کرتا تھا، اور قیاس کیا جاتا تھا کہ ان 10 میں سے چند نے یہ فرائض بھی سر انجام دیے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جرمن خفیہ تنظیموں گسٹاپو اور ابوہیر اپنے فرائض سے اتنے غافل نہیں تھیں کہ اہم ترین جنگی منصوبوں کے بارے میں منٹ بعد خفیہ معلومات کا خراج ہونے دیتیں۔ روزلر کی کامیابیوں کا تجربہ کرنے کے بعد ماہرین کسی متبادل اور اس کی سطح کے سراغ رساں کو کھوجنے میں ناکام رہے، مگر اس کے بعد وہ مشین ایکس کی حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔
ہٹلر کو مشرقی محاذ پر پھنسائے رکھنا ہی برطانیہ کے وسیع تر مفاد میں تھا، کیونکہ وہاں مصروف فوجی ڈویژنوں کو یورپ میں استعمال نہیں کرنے دیا جا سکتا تھا۔ مگر ماہرین سراغ رسانی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اسٹالن کبھی بھی براہ راست لندن سے بھیجی گئی معلومات پر بھروسہ نہیں کرے گا، مگر وہ بے خبر تھے کہ اسٹالن نے اس کام کے لیے فیلبی، برجس، میکلین اور بلنٹ جیسے ماہرین کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، اور اتحادی بھی اسٹالن کے یہ باور کروا کر کہ وہ ہٹلر کے منصوبوں کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر برطانوی حقائق سوئٹزرلینڈ میں ماسکو کی حقیقی نیٹ ورک کے ذریعے موصول ہوتے تو یہ قابل فہم تھے اور ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لوسی رنگ نے 1943 کے آخر تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، تا وقت یہ کہ ہٹلر، جو پہلے یورپ کو تہس نہس کرتا نظر آتا تھا، غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کرنے کے بعد جاسوسوں پر گھیرا تنگ کرتا نظر آیا۔ ان دنوں ابو ہیٹ 3 ایسے خفیہ لوگ تلاش کر چکی تھی جو جرمن کے بارے میں خفیہ معلومات ماسکو تک پہنچا رہے تھے۔ 3 لوگوں پر مشتمل اس ٹولی کو صرف 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور پھر انہیں آزاد کر کے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ لنگ ریڈر راڈو روس واپس جانے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ برطانیہ کو پینی پینڈے کے مقام پر تیار ہونے والے تباہ کن V2 راکٹوں کے بارے میں بتا کر ان احکامات کو رد کر چکا تھا، جس کے مطابق اسے اتحادیوں کو ایسی خفیہ معلومات نہ دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ جب ماسکو نے اس پر گرفت ڈالی تو کوئی ایسی اندرونی معلومات حاصل نہ ہو سکی جو اسٹالن گراڈ اور کرسک کی جنگیں جیتنے میں اسٹالن کی مدد کر سکتی۔ راڈو کو سائبیریا کے ایک کیمپ میں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ کچھ سال بعد ایک سابق سوئس جاسوس کی طرف سے رحم کی اپیل کے بعد اسے اسرائیل ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ماسکو جاتے ہوئے راڈو نے مورس اولڈ فیلڈ نامی شخص سے رابطہ کیا، جو اس وقت تو قاہرہ کے ایک ایجنٹ کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر بعد ازاں ایک اہم ترین برطانوی خفیہ عہدیدار تھا۔ راڈو نے اس سے سیاسی پناہ کے لیے درخواست کی۔ اس کی یہ درخواست لندن پہنچائی گئی مگر رد کر دی گئی اور پھر یہ کیس فیلبی تک پہنچ گیا۔ روزولینڈ نے بھی راڈو سے متعلق اپنے ذریعوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی اور 1958 میں وہ یہ تمام راز اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ الیگزینڈر فٹ ماسکو نے امریکہ کے خلاف کام کرنے کے لیے میکسیکو روانہ کیا، مگر جب وہ مشرقی برلن پہنچا تو وہاں سے واپس لندن چلا گیا اور وہاں پر وزارت زراعت میں ملازمت کرنے لگا، مگر وہ ساری زندگی اپنی جنگی تجربات کے بارے میں خاموش رہا۔ چیک سراغ رساں جنرل فرانٹک موراویگ اپنے ملک پر حملے سے قبل بینکنگ کا کاروبار کرنے لگا۔ اس نے جرمنی کے سرحدی علاقوں میں بینک کھولے اور ان فوجیوں کو آسان قرضوں کی پیشکش کی جو اپنے قرض خواہوں کے ہاتھوں تنگ تھے۔ فوجی اس کرے وقت میں اتنی آسان شرائط پر ملنے والی رقوم پر حیران ہو گئے، مگر جب ان کے قرضے جات بینک کی طرف سے قابو سے باہر ہونے لگے تو انہیں مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یا آسان راستہ بتایا گیا، اور وہ تھا جاسوسی۔ پیراگوئے کے انٹیلیجنس چیف نے بھی چیک فوجیوں کو بطور جاسوس استعمال کیا۔ ان کے فوجی روپ کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے تمام فوجیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ عوامی جگہوں پر اپنے ساتھ سہارا دینے والی چھڑی لے کر چلیں، جو کہ ایک معزز شہری کی علامت ہے۔ جاسوسوں کی فہرست میں کچھ لوگ پراسرار بھی ہوتے ہیں، اور اس پراسراریت میں کون لوگ شامل ہیں جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔